دوستو آخر ایران کے لیے حزب اللہ اتنا اہم کیوں ہے کہ ایران امریکہ کے ذریعے جس معاہدے سے بہت بڑے فائدے اٹھانے جا رہا ہے، اربوں ڈالرز کے، تجارتی پابندیوں کے خاتمے کے، تیل کی تجارت بحال کرنے کے، ان سب فائدوں کے باوجود ایران کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف اسرائیل کو کارروائی روکنی پڑے گی، ساؤتھ لبنان میں اسرائیل کو حملے روکنے پڑیں گے؟ یہ حزب اللہ اور ایران کا تعلق ہے کیا؟ ایک تو بالکل سرسری سی جو بات کی جاتی ہے کہ حزب اللہ ایران کی ایک پراکسی ہے مڈل ایسٹ کے اندر، ساؤتھ لبنان کے اندر، یہ تو ایک بہت سادہ بات ہے۔ بات دراصل یہ حزب اللہ اور ایران کا تعلق بہت گہرا بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ جی ہاں، جب ایران سنی کنٹری سے شیعہ کنٹری کی طرف کنورٹ ہوا تھا، یعنی جب ایران کے اندر شیعہ میجورٹی آئی تھی، جب صفوی امپائر بنی تھی، جو شاہ اسماعیل تھے، انہوں نے 1501 میں جب ایران پر قبضہ کیا تھا، تو اس کے بعد ایران میں انہوں نے اسٹیٹ ریلیجن شیعہ ازم بنا دیا تھا، اور شاہ اسماعیل کو یہ فتح دلوانے میں سب سے بڑا کردار تھا جو قاضی باش آرمی تھی۔ اب یہ قاضی باش جو آرمی تھی یہ اصل میں وار لارڈز تھے، ترکی نسل کے یہ جنگجو تھے جو ایران میں رہتے تھے۔ کسی بھی بادشاہ کو ان وار لارڈز کی، ان قاضی باش آرمی کی سپورٹ ضروری ہوتی تھی۔ تو اسماعیل شاہ جو خود بھی شیعہ تھے، انہوں نے شیعہ جنگجو جو تھے قاضی باش آرمی کے، ان کی حمایت لی اور 1501 میں ایران پر اپنا قبضہ کر لیا۔ اس سلطنت کے دوران ہی ایران جو ہے وہ شیعہ میجورٹی ہوا۔ اب ہوا کیا کہ جیسے ہی اسماعیل شاہ ایران پہ اپنی حکومت بناتے ہیں 1501 میں، یہ وہی ٹائم تھا جب جو مڈل ایسٹ تھا، یعنی جہاں بنو امیہ کی پہلے امپائر رہی تھی، بنو عباسیہ کی امپائر رہی تھی، یعنی بنو امیہ کا دارالحکومت دمشق تھا، یعنی آج کا شام، اور عباسیوں کا دارالحکومت بغداد تھا، یعنی آج کا عراق۔ جو یہ حکمران تھے بنو امیہ کے، بنو عباسیہ کے، یہ شیعوں کو لے کر بہت سخت پالیسیاں بناتے تھے۔ تو جو شیعہ تھے پوری عرب ورلڈ کے، وہ بھاری تعداد میں ساؤتھ لبنان میں آ کر بس گئے، اور پھر جیسے ہی اسماعیل شاہ ایران کا کنٹرول سنبھالتے ہیں تو وہ ساؤتھ لبنان سے انہیں شیعہ کلیرکس کو، شیعہ عالموں کو، جو شیعہ سارا جو سیکٹ ہے، شیعہ کے جو اسکول آف تھاٹ ہے، اس کو بڑا بہترین طریقے سے اسکالر سمجھتے تھے، انہوں نے ساؤتھ لبنان سے ایران بلایا، اور پھر جو ساؤتھ لبنان سے یہ شیعہ اسکالر آئے، انہوں نے بہت تیزی سے ایران کے اندر شیعہ ازم پھیلایا۔ تو یہ ہے تعلق ایران کا ساؤتھ لبنان کے شیعوں کے ساتھ، بہت یہ پرانا تعلق ہے، صدیوں پرانا تعلق ہے۔ اب یہ چیز کنورٹ کیسے ہوئی حزب اللہ میں؟ حزب اللہ اصل میں 1982 میں اس وقت بنائی گئی تھی جب اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر PLO کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا۔ اب جو PLO تھا، یعنی فلسطین لبریشن آرگنائزیشن، یہ ویسے تو ایک سیکولر ایک تنظیم تھی جو فلسطینی نیشنلزم کے نام پر، اس میں کرسچنز بھی تھے، مسلمان بھی تھے، باقی بھی مذاہب کے ماننے والے تھے۔ یہ نیشنلزم کی بنیاد پر فلسطینی کاز کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسرائیل ساؤتھ لبنان پہ حملہ کرتا ہے اور PLO کو وہاں سے ختم کر دیتا ہے ایک لحاظ سے۔ اب PLO ختم ہوتی ہے تو جو ساؤتھ لبنان کے شیعہ ہیں وہ شروع میں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ PLO ختم ہو گئی، ایک سیکولر تنظیم ختم ہو گئی، لیکن جب ساؤتھ لبنان کے شیعوں کو، شیعہ ملیشیاز کو یہ لگتا ہے کہ اسرائیل تو یہاں قبضہ جما کر بیٹھ گیا ہے، تو پھر یہ شیعہ اپنے طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جب ایران ان شیعہ جو ملیشیاز تھے، شیعہ جو یہ گریلا فائٹرز تھے جو لڑنا چاہ رہے تھے، ان کو آرگنائز کرتا ہے حزب اللہ کی صورت میں۔ یوں حزب اللہ باقاعدہ طور پر وجود میں آتی ہے 1982 میں ایران کی مدد سے، اور حزب اللہ کا کنٹرول زیادہ تر جو لبنان کے علاقوں میں ہے وہ ساؤدرن لبنان میں ہے۔ ساؤدرن لبنان میں ان کا حزب اللہ کا ملٹری سٹرانگ ہولڈ ہے بہت زیادہ۔ پھر دہا کا علاقہ ہے جو بیروت کا جو بیروت کیپٹل ہے لبنان کا، اس کا ساؤدرن علاقہ ہے، یہاں پر ان کا جو پولیٹیکل سپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے جو بیروت کا ساؤتھ کا علاقہ ہے، کیونکہ حزب اللہ پالیٹکس میں بھی حصہ لیتی ہے لبنان کے۔ اور پھر جو تیسری جگہ لبنان کی جہاں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہے وہ بیکا ویلی ہے، شام کے پاس، سیریا کے پاس۔
यहाँ से इनको बहुत बड़ी तादाद में हिजबुल्लाह को रिक्रूट्स मिलते हैं। तो यूँ हिजबुल्लाह जो ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट में अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यानी यमन में होती बनाए हुए हैं, इराक में अपनी मलेशिया बनाई हुई है, सीरिया में उसने अपना जो बशर असद की सूरत में प्रॉक्सीज बनाई हुई थी, इन सब के मुकाबले में अगर हम कहें तो हिजबुल्लाह ईरान के सबसे ज़्यादा करीबी प्रॉक्सी है। हिजबुल्लाह के पास हज़ारों की तादाद में मिसाइल्स भी हैं, रॉकेट्स भी हैं, और ये एक लिहाज से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ईरान का इसराइल के ख़िलाफ़। यानी ईरान को ज़रूरत नहीं पड़ती इसराइल के ख़िलाफ़ कुछ करने की, ख़ुद से कुछ करने की या अपनी लैंड इस्तेमाल करने की, ये हिजबुल्लाह के ज़रिए सारा काम करवा लेती है। पूरा जो अगर हम देखें जो मेडिटेरियन का इलाका है, ईस्टर्न मेडिटेरियन का, यानी जहाँ तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल, फ़लस्तीन, साइप्रस, इजिप्ट, इस पूरे इलाके में अपना कंट्रोल, अपना असर रखने के लिए ईरान हिजबुल्लाह को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। हिजबुल्लाह ने भी बहुत से मौक़ों पर अपने आप को साबित किया है। जैसे बहुत बड़ा वाक़या हुआ था कि 2000 में, यानी 2000 में जो हिजबुल्लाह है, इन्होंने फ़ाइट करके इसराइल को साउथ जो लेबनान का इलाका है यहाँ से रिट्रीट, पसपा करने पर मजबूर कर दिया था। इसी तरह 2006 में इन्होंने इसराइल को बहुत टफ टाइम दिया था, इसराइली हमले को नाकाम बना दिया था। और सबसे बढ़कर कि जो बशर असद थे, जो ईरान की प्रॉक्सी थे, शाम के सदर थे, सीरिया के सदर थे, ये 2011 में इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तहरीक शुरू होती है, मूवमेंट शुरू होती है, जिसको अरब मुल्क भी बैक करते हैं, अमेरिका और यूरोप भी बैक करता है। तो बशर असद को 2024 तक, यानी 13-14 साल तक बचाने में हिजबुल्लाह ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब तो खैर बशर असद का इक़्तिदार भी ख़त्म हो गया है, लेकिन 13-14 साल तक जो बशर असद का इक़्तिदार बना रहा, शदीद जंग के बावजूद, उसमें हिजबुल्लाह का बड़ा अहम किरदार था। हिजबुल्लाह के बहुत से लीडर मारे जा चुके हैं, हसन नसरुल्लाह इसकी बहुत बड़ी मिसाल है, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह आज भी साउथ लेबनान में बहुत बड़ी एक इसराइल के ख़िलाफ़ थ्रेट माना जाता है। तो यही वजह है हिजबुल्लाह की इन जो सारी ये वजूहात हैं, हिस्टोरिकल वजूहात हैं, लॉजिस्टिकल वजूहात हैं, कुछ जियो स्ट्रेटिक वजूहात हैं, जोग्राफिया की वजूहात हैं, इन वजूहात की बिना पर हिजबुल्लाह ईरान की सबसे चहीती, सबसे करीबी प्रॉक्सी है। यही वजह है कि ईरान माहदे और मुज़ाकरात में बहुत सी मराहत और फ़ायदे मिलने के बावजूद अपनी इस प्रॉक्सी को कुछ नहीं होने दे रहा। उसकी ख्वाहिश है कि हिजबुल्लाह इसी तरह काम करती रहे। तो ये हिजबुल्लाह और ईरान के ताल्लुक़ के हवाले से किया गया वीलॉग रीथिंक विद उमर जवेद के प्लेटफॉर्म के ज़रिए आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।